یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ آج شعبان المعظم کی تیسری تاریخ ہے۔ یہ مبارک مہینہ بڑی فضیلتوں والی اور بڑی برکتوں والی مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے متعلق ہم سب کے آقا محبوب رب العالمین جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ آپ لگائیں کہ جس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہو، جس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف کی ہو، وہ مہینہ کتنا مبارک و مسعود مہینہ ہوگا اور کتنی فضیلتوں والا مہینہ ہوگا، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ بلکہ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگائیں کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا، جب رجب المرجب داخل ہو جاتا، تو حضور علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک فی رجب و شعبان، اللہم بارک فی رجب و شعبان ویصلہ برمضان، اے اللہ تو رمضان رجب اور شعبان میں اپنی برکتوں کا نزول فرما اور ہمیں خیر اور خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیرینہ خواہش یعنی تحویل قبلہ، یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش پوری ہوتی ہے اور مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے بدل کر کے خانہ کعبہ قرار پاتا ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور اس مہینے کے متعلق ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں پورے روزے رکھتے میں نہیں دیکھا سوائے رمضان، کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے روزے رکھتے میں نہیں دیکھا، اور رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ نفلی روزہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کسی مہینے میں رکھتے تھے تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ، وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفلی روزہ سب سے زیادہ جس مہینے میں رکھا کرتے تھے وہ مہینہ کون سا تھا؟ شعبان المعظم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یصومہ ثم یصلہ برمضان، کہ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان المعظم میں روزہ رکھتے اور پھر اس روزے کو رمضان المبارک سے ملا دیا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، وہ فرماتی ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یصوموا شہرین متتابعین، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی 2 مہینے کو لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان، کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ در پہ جس 2 مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے وہ 2 مہینہ کیا تھا؟ شعبان المعظم کا مہینہ اور رمضان المبارک کا مہینہ، کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ شعبان المعظم اس مبارک مہینے میں آپ نفلی روزہ زیادہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک سے لگا ہوا ہے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھ کر کے اس کو رمضان المبارک سے ملا دیا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دریافت کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ کو نفلی روزہ شعبان المعظم سے زیادہ کسی اور مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ؟ حضرت اسامہ بن زید نے سوال کیا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، اور لوگ اس سے غافل، اس کی عظمتوں سے،
اس کی برکتوں سے اور اس مہینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوا کرتی ہے، نوازشیں ہوا کرتی ہیں، عطائیں ہوا کرتی ہے، اس سے لوگ غافل ہیں۔ اور میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں روزہ اس لیے زیادہ رکھا کرتا ہوں کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال رب قدیر کی بارگاہ میں مرفوع ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پہنچائے جائے، جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں مرفوع ہو تو اس وقت میرا روزہ ہو۔ اس لیے میں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتا ہوں۔ تو یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا ہی مبارک مہینہ تھا، جس مہینے کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان یہ میرا مہینہ اور رمضان کا شہر۔ اور اس مہینے میں ایک بڑی ہی خاص شب ہے، بڑی ہی فضیلتوں والے شب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو پیدا فرمایا اور بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو پیدا فرمایا اور بعض رات کو بعض راتوں پر فضیلت بخشی۔ انہی راتوں میں سے ایک رات شب برات ہے، جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہوا۔ اس رات کی بڑی فضیلتیں آئی، یہ رات بڑی فضیلتوں والی، برکتوں والی ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کی خواہشات کی تکمیل فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرماتا ہے، اور ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور وہ کون سی شب ہے، وہ کون سی رات ہے؟ شعبان المعظم کی 15ویں شب۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے، یعنی شب برات آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس رات میں خاص تجلی فرماتا ہے، اور مشرک اور چغل خور کے علاوہ ہر ایک کی مغفرت فرماتا ہے۔ یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی خاص تجلی فرماتا ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی مغفرت کر دیتا ہے، ہر ایک کی بخشش کر دیتا ہے، سوائے مشرک کے جو شرک کرتے ہیں، جو کافر ہیں اور جو چغل خور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علاوہ ہر ایک کی بخشش کر دیتا ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ فرماتی ہیں کہ ایک شب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے اپنے حجرے میں نہ پایا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی تھی، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا، معمول تھا کہ ہر ایک شب اپنی ایک زوجہ کے پاس گزارا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک شب میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں نہ پایا، تو میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکل پڑی، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ تو وہ فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے قبرستان بقیع میں تشریف فرما ہے، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا فرما۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو فرمایا کہ اے عائشہ اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تمہیں اس بات کا خوف تھا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا، تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا، تمہیں اس بات کا خوف تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اپنے کمرے میں نہ پایا، اپنے حجرے میں نہ پایا، تو پھر میں نے سوچا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں آپ کسی اور زوجہ کے حجرے میں تشریف تو نہیں لے گئے، کسی اور بیوی کے پاس تشریف نہیں لے گئے ہیں، اسی وجہ سے میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ تو میرے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ سنو، ان اللہ ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر من عدد الشعر غنم کلب، کہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آسمانی دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس رات کے متعلق میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور اس کے بعد بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ ہم اور آپ اس رات کا مکمل طور پر اس رات کی قدر کریں،
اس رات میں جن چیزوں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ان چیزوں کو کریں. اس رات میں ہم شب بیداری کریں, اس رات میں ہم قبرستان جایا کریں, اس لیے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. اس رات میں ہم مساجدوں میں جا کر کے مسجدوں کو آباد کریں, نوافل ادا کریں, ذکر و اذکار کریں, تسبیح و تحلیل کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, نوافل ادا کریں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کے تصدق, اس مبارک شب کے تصدق ہماری اور آپ کی مغفرت بھی فرما دے اور ہمارے آپ کے درجات کو بھی بلند فرما. تو یہ جو شب ہے, شب برات, یہ بڑی ہی فضیلتوں والی شب ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں, ہے کوئی مجھ سے رحم کا طلب کرنے والا, رحم کا مطالبہ کرنے والا تاکہ میں اس پر رحم عطا کروں, تاکہ میں اس پر رحم کر دوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بغض و عداوت رکھنے والوں کو اسی حال پر چھوڑ دیتا ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جو اس رات میں مغفرت طلب کرتے ہیں, رحم کو طلب کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں سے بھی انہیں نوازتا ہے. تو جو لوگ اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں, جو لوگ اپنے دل میں کینہ رکھتے ہیں, جو لوگ دشمنی رکھتے ہیں, نفاق رکھتے ہیں, اس رات میں ان کے لیے کوئی کچھ نہیں ہے. اس رات میں ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے, ان کی کوئی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں, اگر وہ لوگ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اگر وہ لوگ رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے رب سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے بھی انہیں نوازتا ہے, ان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے, ان کی نیکیوں میں اضافہ بھی فرماتا ہے, ان کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے. بلکہ ایک حدیث پاک ہے, حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اذا كانت ليلة النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فأعطي فلا يسأل أحد شيئا إلا أعطي إلا زانية بفرجها أو مشرك. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آتی ہے, یعنی جب شب برات آتی ہے, تو ایک ندا کرنے والا, ایک پکارنے والا یہ پکارتا ہے, ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے گناہوں پر بخشش طلب کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں, ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا تاکہ میں اسے وہ عطا کر دوں, فلا يسأل احد شيئا الا اعطيه. یعنی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو کوئی بھی اس شب میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, مغفرت طلب کرتا ہے اور کچھ مانگتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے. مشرک اور بدکار عورت کے علاوہ جو کوئی بھی رب قدیر کی بارگاہ میں اس شب میں مغفرت کو طلب کرتا ہے یا کسی چیز کا بھی مطالبہ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز سے نوازتا ہے. بلکہ ایک روایت اور ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے راوی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل لغروبها إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر له فأغفره هل من مسترزق فأرزقه. پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آتی ہے تو میرا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شعبان المعظم کی 15ویں شب کو شب بیداری کرے اور اس کی صبح کو روزہ رکھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی جب غروب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے, اور اس کے بعد یہ ندا لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں, ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اسے رزق عطا کروں, ہے کوئی مصیبت میں پریشان, ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں, اللہ کذا, یعنی وہ مجھ سے کچھ بھی طلب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ عطا کرتا ہے حتی یطلع الفجر, یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے. یعنی فجر تک یہ ندائیں لگائی جاتی ہے, یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ مجھ سے جو کوئی بھی مغفرت طلب کرے گا میں اسے اس کی مغفرت کروں گا, جو مجھ سے رزق کا سوال کرے گا میں اسے رزق عطا کروں گا, جو کوئی مصیبت زدہ پریشان حال اپنی پریشانی کا ٹکڑا مجھے سنائے گا اور اپنی پریشانی سے چھٹکارے کے لیے مجھ سے دعا کرے گا تو میں اسے اس کی پریشانی سے دور, اس کی پریشانی کو اسے دور کر دوں گا اور اس کی خواہشات کی تکمیل کروا دوں گا.
اور یہ فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، یہ ندا لگائی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کوئی بھی اس رات میں رب قریب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو 6 لوگوں کے علاوہ ہر ایک پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ 6 اشخاص ایسے ہیں، 6 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم نہیں فرماتا ہے، علاوہ ازیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک پر نظر رحمت فرماتا ہے، نظر کرم فرماتا ہے۔ وہ 6 لوگ کون ہیں؟ میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا مشرک، جو شرک کرتے ہیں، جو کافر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب میں اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا۔ دوسرا کینہ پرور، جو لوگ اپنے دل میں کینہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب میں اس پر رحم نہیں فرماتا، اس پر کرم نہیں فرماتا ہے۔ اور تیسرا شخص قاطع تعلق، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے دشمنی رکھتا ہے اور ان سے دوریاں رکھتا ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ اور چوتھا تکبر کے ساتھ کپڑا لٹکانے والا، جو لوگ تکبر کے ساتھ کپڑا لٹکاتے ہیں تو اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ پر بھی نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ اور پانچواں والدین کا باغی، والدین کا نافرمان، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کی بغاوت کرتا ہے، ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، ان کے حکم کی عدولی کیا کرتا ہے، ایسے لوگ پر بھی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ اور پانچواں شراب کا عادی، جو شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کی اس مبارک رات میں بھی، اس اچھی رات میں بھی، فضیلت والی رات میں بھی، جب ہر ایک کی مغفرت ہو رہی والی ہے، جب ہر ایک کی دعائیں قبول ہونے والی ہے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا کرنے والا ہے، اس رات میں بھی شراب کی عادی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان کی کوئی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ 6 لوگ ہیں جس 6 لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ علاوہ سے جو کوئی بھی اس رات میں رب کی رحمت کا سوال کرے گا، رب سے اپنی مغفرت کا سوال کرے گا، رب سے اپنی کسی حاجت کا سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات کے تصدق اس کی تمام تر سوالات کو پورا فرمائے گا، ان کے تمام تر ضروریات کی تکمیل فرمائے گا، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ تو وہ ہمیں اور آپ کو اس مبارک رات سے زیادہ ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب وہ مبارک رات آ جائے تو ہم اور آپ گلیوں میں نہ گھومیں، ہم اور آپ چوک چوراہے پر کھڑے ہو کر کے گپ شپ نہ لگائیں، بلکہ مساجد میں آ کر اللہ کا ذکر و فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں، آپ کی جو پریشانیاں ہیں رب کی بارگاہ میں پیش کریں اور رب سے اس کی اپنی حاجت کو مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا کرے۔ یہ نہیں کہ ہم اس رات کو سو جائیں یا شب بیداری کریں تو کسی اور چیز میں، کھیل کود میں، لہو و لعب میں، گپ شپ میں، چائے پینے میں یا کسی اور شغل میں ہم اپنے رات کو گزار دیں اور رب کی بارگاہ میں آ کر کے رب سے سوال نہ کریں، رب سے کچھ مانگے نہیں، تو پھر ہمارے اور آپ جیسا بیوقوف شخص کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بڑا خاص فضل فرمایا ہے، تھوڑے سے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک شخص فجر سے لے کر کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے تو اسے 1 قیرات ملتا ہے، پھر ایک شخص ظہر سے لے کر کے عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت اس سے کم ہے، اسے بھی 1 قیرات ملتا ہے۔ ایک تیسرا شخص وہ عصر سے لے کر کے مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت ان دونوں سے کم ہے لیکن اسے 2 قیرات ملتا ہے۔ پھر میرے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے اور تیسری مثال امت محمدیہ کی ہے، میری امت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو تھوڑے سے عمل میں زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے کہ کم مزدوری کرے گا، کم وقت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کم کرتا ہے، تھوڑی سی عبادت کرتا ہے، تھوڑی سی شب بیداری کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس تھوڑی سی عبادت کے تصدق، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی شب بیداری کے تصدق کثرت کے ساتھ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہود و نصارہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعتراض کیا تو میرے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیکیوں میں کمی نہیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مسلمانوں کو نیکیاں زیادہ دے دی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی۔ تو رحمت رب بہانہ مطلب اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے، وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے،
ہم ہی اور آپ ہیں جو رب سے دور ہیں۔ اگر ہم اور آپ رب کی بارگاہ میں آ جائیں اور رب کی بارگاہ میں آ کر کے سوال کریں، رب کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ استغفار کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ و استغفار کو بھی قبول فرمائے گا اور ہماری جملہ پریشانیوں کو بھی دور فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ رب کی بارگاہ میں ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں آ کر کے سوال کریں، اپنی ضرورتوں کو رب کی بارگاہ میں رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ لیکن ہم اور آپ کیا ہے؟ رب سے دور ہیں۔ ہم اور آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا نہیں چاہتے ہیں، ہم اور آپ مسجدوں سے دور ہیں، ہم اور آپ نمازوں سے دور ہیں، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات بھی تکمیل ہو، ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو میاں ایسا نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں آ کر کے سوال کریں۔ رب قدیر کو یہ پسند ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں آئے اور اب نادم و شرمسار ہو کر کے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے اس سے معافی کرے اور اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے لوگ بڑے پسندیدہ ہیں، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں گناہ رکھا گیا ہے۔ انسان سے یہ ممکن ہی نہیں کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو، لیکن وہ لوگ جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اسی پر ڈٹے رہے، رب کی بارگاہ میں نہ آئے، ایسے لوگ رب کی بارگاہ میں مقبوض ہیں، ایسے لوگ رب کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو گناہ کر بیٹھے، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور پھر وہ رب کی بارگاہ میں آ کر کے رب کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ استغفار کرے، تو وہ بندہ رب کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہگار کے جملہ نیکیوں کو معاف فرما کر کے اس کے جملہ گناہوں کو معاف فرما کر کے اس کے جملہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو رب کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے گناہوں پر نادم و شرمسار ہو کر کے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ اگر رب کی بارگاہ میں آ کے توبہ کریں گے تو جتنے گناہگار ہوں گے ہم اتنے نیکوکار بن جائیں گے۔ ایک آخری حدیث پاک پیش کروں پھر اپنی تقریر ختم کروں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص سے رب قدیر فرمائے گا کہ تم اپنے نامہ اعمال کو پڑھو۔ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا نامہ اعمال۔ اب وہ نامہ اعمال کو پڑھنا شروع کرے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے، لیکن وہ مارے شرم کے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا، بڑے گناہ کو چھوڑتا جائے گا۔ شرم کے مارے، چونکہ وہاں پوری دنیا ہوگی، سارے لوگ ہوں گے، تو وہ شرم کے مارے اپنے بڑے گناہ کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ کو پڑھتا جائے گا۔ جب وہ اپنا چھوٹا گناہ مکمل پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کیا تیرے سارے گناہ ختم ہو گئے ہیں؟ وہ کہے گا کہ ہاں میرے سارے گناہ ختم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جتنے گناہ پڑے ہیں جاؤ، میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اب وہ شخص کہتا ہے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا پروردگار ابھی میرے تو بڑے گناہ باقی ہے جسے میں نے پڑھے ہی نہیں ہے، جس کو میں نے پڑھے ہی نہیں، وہ بڑے بڑے گناہ تو باقی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ بیان فرما رہے تھے فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو یہ بیان فرما رہے تھے کہ وہ شخص جو چھوٹے گناہ کو پڑھ رہا تھا اور جب کی کرم نوازی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما کر اس کے نیکیوں میں بدل دیا ہے اور اس کے جو بڑے گناہ باقی رہ گئے ہیں، میرے حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو اس قدر مسکرا رہے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہم نے داڑھیں دیکھی۔ یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے صحابہ کرام سے، اور یہ رب قدیر کی کرم نوازی کہ رب قدیر کی بارگاہ میں آ کر کے رب کی بارگاہ میں سوال کرنے والا جب رب کی بارگاہ میں آتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے ماضی کے گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہگار ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس نے کتنے گناہ کر لیے، بلکہ رب یہ دیکھتا ہے کہ یہ آیا کس کی بارگاہ میں۔ اگر میں معاف نہ کروں تو کون معاف کرے گا، اگر میں اس کی بخشش نہ کروں تو کون بخشش کرے گا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماضی کی جملہ گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں اور رب سے توبہ استغفار کر کے نادم و شرمسار ہو کر کے رب کی بخشش کا سوال کرے، رب کی بارگاہ میں رب کی رحمت کا سوال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور رب کی رحمت کا سوال کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، وہ شب آنے والی آج 3 رمضان المبارک ہے، 15ویں شعبان المعظم کی جو شب آنے والی ہے، اس رات میں آپ تمامی حضرات شب بیداری کریں، قبرستان جائیں، وہاں پر جملہ مرحومین کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، جو کچھ آپ کو پڑھنے آتا ہے وہ پڑھ کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایصال ثواب کے تصدق ان کی مغفرت فرمائے گا، ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اور اس رات کو سوئے نہیں، اور اگر آپ بیدار بھی ہیں تو پھر
گلی کوچوں میں رہ کر کے گپ شپ لگا کر کے چائے پی کر کے وقت نہ گزارے، بلکہ اس شب میں آپ مسجدوں میں آ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، جتنا ہو سکے آپ اتنی عبادتیں کرے، پھر رب کی بارگاہ میں مکمل طور پر خشوع و خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سوال کریں، دعا کریں، جس چیز کو بھی مانگنا ہے، جس چیز کی بھی خواہش ہے اس چیز کو مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے تصدق ہماری اور آپ کی جملہ خواہشات کی تکمیل بھی فرمائے گا، ہماری آپ کی جملہ پریشانیوں کو بھی دور فرمائے گا، اور جو صبح ہونے والی ہوگی 15 شعبان اس صبح کو ہم اور آپ روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔